بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو تھوڑی انٹرسٹنگ ہوگی، تھوڑی آگے جا کے ذرا کلاس لینی ہے کسی کی۔ اس سے پہلے چلیں انڈیکس کے جو ہے وہ لیول دیکھ لیتے ہیں۔ آج انڈیکس کا جو ہائی لیول تھا وہ 47,100، اب 199 کہہ لوں، مجھے اس 99 کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ جو انڈیکس کا آج کا ہائی تھا وہ 47,199 کا تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 443 پوائنٹ گین کیے تھے، اور جو انڈیکس نے اپنا لو بنایا وہ 46,748 کا تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 8 پوائنٹ لوز کیے تھے، اور جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ 47,079 پہ آئی، یعنی کہ 47,079 پہ آئی، جدھر انڈیکس نے تقریباً 323 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 100 ملین کے والیوم ہیں، جو کہ ایک اچھے والیوم جو ہیں وہ سمجھے جا سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے آپ کو پتا ہے کہ جب انڈیکس موو کر رہا تھا 45 پہ 50 پہ، اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی ویک سٹارٹ ہوا ہے اس میں انڈیکس کے اوورال والیوم آ رہے ہیں 90 95 اور تقریباً 100 ملین کے، تو 100 ملین کے والیوم ایک اچھے ایوریج والیوم کہے جا سکتے ہیں، اور بہت اچھے والیوم تو آپ کو پتا ہے پھر وہ 150 اور اوپر کے جب IMF کی نیوز آئی تھی تو تب جایا کرتے تھے اوپر۔ انڈیکس کے لیول کی بات کی جائے تو انڈیکس اپنے پازیٹیو زون میں تقریباً 46,200 سے اوپر جو ہے وہ اب تک 500 پوائنٹ تقریباً جو اپنے پازیٹیو زون میں اوپر آ چکا ہے، اور اس ہفتے کے جو متواتر آپ کے ڈیز ہیں، جو سوموار دیکھ لیں، منگل دیکھ لیں، بدھ دیکھ لیں، اس میں جو ہے متواتر اضافہ کر رہا ہے انڈیکس اپنے۔ پہلے اس نے گین کیے 394 پوائنٹ، اس کے بعد 129 پوائنٹ، اور اس کے بعد آج پھر 323 پوائنٹ۔ ویک میں صرف آپ کے انڈیکس نے تقریباً 850 پوائنٹ جو گین کر لیے ہیں، اور تقریباً جو انڈیکس ہے وہ اوور باٹ ایریا میں جو ہے وہ موو کر رہا ہے ابھی، تو اس کی کریکشن لینی بنتی ہے، 100-200 پوائنٹ کی کریکشن لگ رہا ہے کہ انڈیکس جیسے لے لے گا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھیں آپ بائنگ سیلنگ اور والیوم دیکھیں تو اتنے والیوم ٹریڈ ہو چکے ہیں، تو کسی نے تو مال لیا ہے نا، تو اس نے مال وہ نکالنا بھی ہے، پروفٹ ٹیکنگ بھی کرنی ہے، تو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی کریکشن انڈیکس میں آ جانی ہے۔ اور اگر کریکشن لیتا ہے ادھر سے انڈیکس کو 200-250 پوائنٹ کی، تو پھر امید ہے انشاءاللہ 48,000 کو ٹچ کر سکتا ہے انڈیکس۔ اور اگر کوئی بہت اچھی نیوز آتی ہے تو پھر میرے خیال سے بغیر کریکشن لیے بھی 48,000 کو آپ کا انڈیکس ٹچ کر سکتا ہے، اگر کوئی بہت اچھی نیوز آتی ہے تو۔ ادروائز پھر کریکشن بھی ہو سکتی ہے 200-250-300 پوائنٹ کی، اور اس کے بعد جو انڈیکس سے اگر کوئی بری خبر نہیں آتی، سلولی 48,000 کو جا کے ٹچ کر سکتا ہے انڈیکس۔ اتنے پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے انڈیکس میں، لیکن ابھی آپ کچھ سٹاک دیکھیں لائک TRG، PTCL، فلائنگ، اور ایسے بہت سے سٹاک ہیں جنہوں نے ابھی تک ANL، جنہوں نے ابھی تک کچھ خاص موو نہیں دی، تو میرے خیال سے اگر 1-2 دن اور سسٹین کرتا ہے ادھر انڈیکس، اور یا پھر تقریباً 47,500 کے اوپر موو دیتا، تو مجھے لگتا ہے ویسے سٹاک جو ہیں کچرا سٹاک وہ بھی چل جائیں گے، اور جب کچرا سٹاک چلتے ہیں تو آپ کو پتا ہے پھر وہ مارکیٹ ٹرینڈ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کریکشن یا ڈپ میں جاتی ہے مارکیٹ۔ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر کی بات کریں تو HBL نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں آج 102 پوائنٹ۔ میں نے HBL کی ایک بروکر فرم کی انالیسس بھی لگایا تھا اپنے گروپ میں، اگر آپ کو پتا ہو تو یا آپ نے دیکھی ہو تو ایک بھائی نے تو HBL اس انالیسس کو دے کے HBL میں انٹری لی اور تھوڑے سے جو ہے وہ پروفٹ گین کیا۔ آپ کو بھی چاہیے کہ جتنے انالیسس گروپ میں شیئر کرتا ہوں ان کو دیکھا کریں، وہ میں نے وہ آئلس کی پریپیرنگ کے لیے نہیں شیئر کیے ہوتے، آپ کی نالج کے لیے شیئر کرتا ہوں۔ مجھے تو جہاں سے مواد ملتا ہے وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں، یہ جہاں سے مواد ملتا ہے اس کو لے کے بھی ویڈیو میں آگے بات کرتے ہیں۔ میں بھی آج بڑا تپا ہوا ہوں۔ HBL کے بعد MCB نے 71 پوائنٹ، UBL 47، ایفڈ 41، کولگیٹ 32، MEBL 27، BAFL 22، ہپکو 20، HMB 6، ملٹ ٹریکٹر 6 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر کی لائنیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی ہیں۔ سب سے زیادہ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں سسٹم نے 19 پوائنٹ، PPL 12، اینگرو 10، ماری 10، OGDC 8، DAWH 8، یونٹی 6، SNGP 6 پوائنٹ، پیکجز 6 پوائنٹ، BIPL 5 پوائنٹ۔ سب سے زیادہ والیوم جو جنریٹ ہوئے ہیں WTL میں، اس کے بعد PRL میں، اس کے بعد بینک اسلامی میں، اس کے بعد سنرجی میں، اس کے بعد HBL میں، پھر PIA میں، اس کے بعد MLCF میں، اس کے بعد ایئر لنک میں، اس کے بعد ASC میں، اس کے بعد OGDC میں۔ ایئر لنک کو دیکھ کے مجھے بات یاد آ گئی، آج ایئر لنک کا رزلٹ تھا۔ ایئر لنک کا رزلٹ کو اچھا بھی نہیں آیا، ارننگ بھی اس کی ایسی اچھی نہیں تھی پچھلے سال کے مقابلے میں۔ اس کے بعد جو ارننگ اس کی آئی وہ تقریباً $2 پہ 30 پیسے تھی یا کچھ ایسے تھی، اور 2.5 روپے یہ اپنا ڈیویڈنڈ دے رہے تھے، اور اس کے باوجود بھی جو یہ اپر کیپ کے نزدیک جا کے پہنچ گیا اناؤنسمنٹ کے بعد۔ حالانکہ آپ گزشتہ جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، اتنے اچھے رزلٹ دینے والی کمپنیاں جو ہیں وہ ایسے اپر کیپ کو نہیں لگ سکی۔ ڈول دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی کمپنی ہیں جیسے وہ
TOWL تھا, اس کے بعد NHCP نیشنل شپنگ کارپوریشن تھا, وہ سب اتنے اچھے ریزلٹ دے کہ اپنے اپر کیپ کے پاس نہیں جا سکے. اس نے اتنا بیڈ ریزلٹ دیا اور ارننگ بھی اچھی نہیں تھی. اس کے بعد تھوڑا سا ڈیویڈنڈ دیا تقریباً 2.5 روپے, اور یہ اپنے اپر کیپ کے پاس موو کر رہا تھا. تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مال چپکا رہے ہیں آج اور نکالنے کی کوشش میں ہے مال کو. یہ بات میں گروپ میں بھی کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فیپی لیپی نہیں آیا, لہٰذا آج ویڈیو جو ہے لیٹ ہوگی, لیٹ بناؤں گا. تو میں خود بھی ڈسٹرب ہوتا ہوں فیپی لیپی سے, کیونکہ میں نے اس ٹائم کھانا بھی کھانا ہوتا ہے, تو اس کے بعد بھی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں, کوئی گھر کے کام کچھ ویسے, کیونکہ سارا دن تو گزر جاتا ہے انڈیکس کو دیکھتے اور گروپ میں اور آپ کو پرسنل جواب دیتے ہوئے. تو میں لیٹ اس لیے ہوتا ہوں کہ فیپی لیپی کی وجہ سے, اور گروپ میں بھی میں نے یہ بات شیئر کی ہے. آج آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک گروپ والا کہہ رہا تھا آگے کہ کچھ بندے میری کاپی کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو دیکھ کے بعد میں ویڈیو بناتے ہیں تاکہ کاپی کیا جا سکے سب کچھ. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کسی بھی اپنے گروپ میں کہ میں اپنے پاس سے کچھ بڑا انالیسس کر کے آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا انالیسس کرنے کا. مجھے جہاں سے بھی کچھ انفارمیشن ملتی ہے, کسی دوست سے ملتی ہے, کسی بروکریج فرم سے ملتی ہے, یا یوٹیوب سے ملتی ہے, کہیں سے بھی ملتی ہے, وہ میں اپنے گروپ میں شیئر کرتا ہوں. فری گروپ ہے, مجھے کون سا کوئی پیسے دیتا ہے یا مجھے کسی سے کچھ لینا دینا ہے, مجھے بڑے جھنڈے گاڑنے ہیں, تو میں تو گروپ میں بتاتا ہوں کہ یہ نیچے, اور ساتھ میں یہ بھی لکھتا ہوں کہ جس بھائی نے مجھے وہ چیز بھیجی ہوتی ہے میں اسے مینشن بھی کرتا ہوں کہ مجھے کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں. آج ایک بلال بھائی ہیں, وہ پرسنلی ان سے بات ہوئی, انہوں نے کچھ چیز شیئر کی, میں نے گروپ میں شیئر کر دی, اور ساتھ میں لکھ بھی دیا کہ یہ ہمارے گروپ کے ایک ممبر ہیں, بھائی ہیں ہمارے بلال, ان کی طرف سے ہے. مجھے کسی بھی چیز کا کریڈٹ لینے کی نہ ضرورت ہے اور نہ مجھے کوئی شوق ہے, اور نہ میں نے کچھ جھنڈے لگانے ہیں کہ میں بڑا انالیسس کرتا ہوں اور میں بڑا سائنسدان ہوں, بڑا راکٹ کھول کے جوڑ لیا اور اس میں سلنڈر فٹ کرتا ہوں اور میری گیس راکٹ اوپر جاتا ہے. مزے کی بات کہ جس گروپ والے نے یہ بات کی ہے میں آپ کو اس گروپ والے کی آج سے میں 6 ماہ 8 ماہ پہلے کی آپ کو اسکرین شاٹ دکھاؤں نا, تو اس کی گروپ میں ایسے اداسی چھائی رہتی تھی, فوتکی کا سما, اور اگر کچھ آدمی کوئی بندہ اور ایموجی بھیج دیتا تھا اس گروپ میں تو وہ بندہ اسپیشل اسے آگے پرسنل میں میسج کر کے کہتا تھا کہ آپ نے گروپ میں ایموجی کیوں بھیجا ہے, کوئی بات ہے تو ہمیں بتائیں, آپ ایسے ہنستے کیوں ہیں گروپ میں آگے. آج وہی بندہ جھکتے مار رہا ہے, میرا سی بنا ہوا ہے گروپ میں, اور جب سے ہم نے فری گروپ بنایا آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے سیریس بات ہوتی کوئی نہیں, مجھ سے نہ موڈ بنتا ہے, نہ میں موڈی رہ سکتا ہوں, جس سے بھی میں بات کرتا ہوں فرینکلی کرتا ہوں, اور یہ بات آپ مانیں گے. جس نے مجھ سے آگے پرسنل میسج میں بات کی میں نے اسے فرینک ہو کے جواب دیا. کئی بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ جب انڈیکس صحیح موو نہیں کرتا, انڈیکس میں موونگ نہیں ہوتی, تو ہم تو اپنے گھر والوں سے لڑتے ہیں, ہمارا تو گھر والوں سے ٹھیک طرح سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا, آپ یہ سب کیسے مینٹین کر لیتے ہو. تو مجھ سے تو موڈ بنتا ہی نہیں, نہ میں کسی سے وہ کوئی آگے پوچھ لے 1-2 دفعہ اور اسے موڈ بنا کے اس کا میسج نہ دیکھوں, جواب نہ دوں اس کو, نہ میں میسج دیکھنے میں دیر کرتا ہوں, نہ میں ریپلائی کرنے میں دیر کرتا ہوں. ریپلائی کرنے میں اس سینس میں مجھ سے دیر ہوتی ہے کہ اگر وہ بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آج فلائنگ کا ریزلٹ آنا تھا کیوں نہیں آیا, پھر میں جا کے دیکھتا ہوں, جا کے اناؤنسمنٹ چیک کرتا ہوں کہ فلائنگ کا ریزلٹ نہیں آیا یا کسی سٹاک کا ریزلٹ نہیں آیا, وجہ کیا ہے. اب وہی بندے جو اپنے گروپ میں کسی کو ایموجی نہیں بھیجنے دیتے تھے ابھی میراسی بنے ہوئے ہیں اور جھکتے مار رہے ہیں, اور کبھی کوئی مثال دیتے ہیں, کبھی کوئی مثال دیتے ہیں. جیسے ہم گروپ میں بات کرتے ہیں فرینکلی, ویسے وہ بھی بات کرتے ہیں جی فرینک ہو گیا, اور ایموجی بھی بڑے آ رہے ہیں اور بڑے جا رہے ہیں اور بڑی مثالیں دی جا رہی ہیں, کشمیر آزاد ہونے تک یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. اور میرے بھائی پہلے اپنے آپ کو ہمارے لیول پہ تو لے آؤ, ویسے بن تو جاؤ, مخلص ہو کے کسی کو جواب تو دے لو. 2-3 دفعہ بندہ آپ کو میسج پہ جا کے پوچھتا ہے پرسنلی, اس کو کہتے ہو کہ اگر آپ کو ایسی پرسنل پوچھنا ہے تو پھر ہمارا 1-to-1 گروپ جوائن کریں جس کی 3000 فیس ہے. آپ اس لیول پہ تو آ جاؤ. آپ تو وہ بندے ہو جو ایک سبسکرائبر کے لیے منتیں کرتے ہو لوگوں کی, ہمارے چینل سبسکرائب کر دو, ہم ڈیزرو کرتے ہیں, ہم بڑی محنت کرتے ہیں. اور اس لیول پہ تو آؤ پہلے. اب میں کیا کہوں, پھر میرے منہ سے کچھ نکل جائے گی اور کچھ میرے منہ سے کچھ بیڈ ورڈ نہ نکل جائیں اور پھر وہ دیکھتے نہ رہ جائیں. آپ تو وہ جن کا آپ کا اوڑھنا بچھونا ہی انڈیکس ہے اور آپ نے اسی پیڈ گروپ سے کمانا ہے, آپ کیا میرا مقابلہ کرو گے. میں نے تو شگل لگایا ہوا ہے, ایک یوٹیوب پہ چینل بھی شگل ہے اور میرا گروپ بھی شگل ہے. میں نے ایک بھائی نے گروپ میں پوچھا تھا آپ نے گروپ کس لیے بنایا ہے, کیا آپ بعد میں اس کو پیڈ کرو گے, تو میں نے اسے اسی ٹائم جواب دیا تھا کہ میرے بھائی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو پیڈ گروپ کرنے کا. جتنی دیر تک یہ گروپ رہے گا تو فری گروپ رہے گا, جب مجھ سے ہمت ختم ہو جائے گی, میں نہیں چلا سکوں گا یا زیادہ بیزی ہو جاؤں گا, تو میں بول دوں گا میں یہ گروپ ختم کر رہا ہوں, مجھ سے نہیں چلتا. لیکن پیڈ پوڈ والی بات کوئی نہیں. آپ لوگ تو پیڈ کے لیے منتیں کرتے ہو, آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, ہم یہ کراتے ہیں وہ کراتے ہیں. اب سب مجھ سے نہ سنیں,
آج آپ نے تھوڑی سی بات کو چھیڑا تو مجھ سے اتنی کروا لی، اگر دوبارہ چھیڑیں گے تو انشاءاللہ بہت بری ہوگی، اور میرے پاس اور بھی بہت سے حربے ہیں، اور جو تازے تازے آپ کے ممبر بنتے ہیں ان کو کیسے کیا کرنا ہے، تو چھوڑیں ان باتوں کو۔ وہ کہتے ہیں نا گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا، آپ جیسے چل رہے ہیں اس کو چلنے دیں، آپ کو میراثی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو دے رہا ہے ویسے کرتے جائیں اور نارملی ویسے چلاتے جائیں، آگے پھر ان کی طرف سے کوئی جواب آئے گا تو انشاءاللہ پھر دیں گے کوئی ٹھیک ٹھاک جواب، باقی نہیں تو پھر ادھر ہی کلوز کرتے ہیں اس چیپٹر کو۔ بندہ ان سے پوچھے آپ کے پاس 200 300 400 بندے عمل کے زیادہ ہیں، آپ ان سے کما رہے ہو لاکھوں 5-6 لاکھ کما لیتے ہو، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، جو کسی کا بھلا ہو رہا ہے فری میں تو آپ کو کیا پڑی ہے چون چون کا مربع بنانے کی۔ لیکن چلیں پھر دیکھتے ہیں، فیبلیپی کو آج شارٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی آج بہت ہو گئی، لہذا آج فیبلیپی کو شارٹ کرتے ہیں۔ بینکس آپ نے دیکھا پیچھے بہت دیر سے سیلنگ پہ تھے، بینکس نے آج ہیوی بائنگ کی 4.25 ملین کی، اس کے بعد بروکر کو دیکھیں تو بروکر نے سیلنگ کی 1.05 ملین کی، کمپنیز نے سیلنگ کی 0.95 ملین کی، فورن کارپوریٹس نے سیلنگ کی 2.70 ملین کی، جس نے بھی بائی کیا کھل کے کیا، جس نے بھی سیلنگ کی کھل کے کی۔ فورن انڈیویجل کو دیکھیں تو ان کی بائنگ ہے آج 0.02 ملین کی، انڈیویجل کی بائنگ ہے 0.65 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.08 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے 0.13 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.01 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ ہے 0.36 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے 0.34 ملین کی۔ ایک ہی ادارہ ہے آج آپ کے پاس بینکس جنہوں نے کھل کے بائنگ کی، آج کسی ایک ادارے کی بائنگ پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، زیادہ ادارے جو ہیں سیلنگ پہ ہیں، پروفٹ بک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور انڈیکس بھی اسی لیے اوپر جا کے واپس آیا آج کیونکہ پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے، جب بھی انڈیکس اوپر کی موو بناتا ہے اپنے ہائی ریٹس پہ جاتا ہے، اپنے ہائی لیولز کو ٹچ کرتا ہے، تب پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے اس میں، اور اداروں نے بھی پروفٹ ٹیکنگ کی۔ اس لیے آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی پروفٹ ملے گین کیا کریں، نہ بیٹھے رہا کریں، نہ اوپر کی موو دیکھا کریں۔ او جی ڈی سی والوں غور سے سن لو، جب آپ کا 95-98 کو ٹچ کر جائے تو سیل کر دیا کرو، نہ 105-106 کو لے کے بیٹھا رہا کرو۔ بینکس کی آج ہیوی بائنگ ہے تو بینکس کو دیکھ لیتے ہیں کیا انہوں نے بائی کیا آج۔ بینکس کی ہیوی بائنگ ہے آج کمرشل بینکس میں، اور آج بینکس میں آج نے دیکھ بھی لیا کہ بینکس میں آج موو تھی، اچھی خاصی موو تھی بینکس میں، اور 3-4-5 دن پہلے میں نے آپ کو بولا تھا کہ بینکس میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں اور پاور میں ان 3 سیکٹر پہ نظر رکھے ہیں، یہ 3 سیکٹر آپ کو موو دے سکتے ہیں۔ تو کمرشل بینکس نے آج موو دی، بینکس کی کمرشل بینکس میں ہیوی بائنگ ہے آج، اس کے بعد فرٹیلائزر میں بائنگ ہے ان کی 0.23 ملین کی، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں بھی بائنگ ہے ان کی، پاور جنریشن میں بھی بائنگ ہے ان کی، اس کے بعد سیمنٹ میں بھی بائنگ ہے ان کی۔ میں نہیں انالیسس کرتا، پہلے بھی بول چکا ہوں، میں جو بروکریج فرمیں کرتی ہیں انالیسس وہ دیکھ کے اور یوٹیوب میں سے جہاں سے انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے، یعنی کہ 4 بندوں سے سن کے اس میں سے جو گین نکلتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے گروپ میں، اور میں نہیں کہتا یہ دیکھ لیں انہی سیکٹر میں بینکس کی بائنگ ہے، سیمنٹ میں بائنگ ہے ان کی، اس کے بعد کمرشل بینکس میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں اور پاور جنریشن میں، اور یہی 3 سیکٹر میں آپ کو کہتا تھا کہ اس پہ نظر رکھیں آپ۔ تو میں نہیں کہتا تھا، میں نے بھی ظاہری بات ہے کہیں سے دیکھ کے پک کر کے آبزرو کر کے پھر آپ تک پہنچانا ہوتا ہے، تو یہی میرے خیال میں بھی یہ 3 تھے، تو انہی 3 اداروں سیکٹر نے موو دی آج، اور بینکس نے بھی اس میں ہیوی بائنگ کی۔ بینکس نے جب جن ریٹوں پہ اس کو بائی کیا تو کہیں پہ ریلیز تو کرے گا نا آگے جا کے، تو اس کا مطلب ہے تھوڑی سی موو آپ کو انڈیکس جو ہے دے گا آگے کی، ایسا جتنے برے حالات نہیں ہیں ابھی انڈیکس کے، اور آپ تھوڑا سا چل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد زیادہ بائنگ ہے اوورسیز پاکستانی کی اور انڈیویجلز کی، تو انڈیویجلز کو دیکھیں، اگر انڈیویجل کی سب سے زیادہ بائنگ جو ہے وہ ٹیکسٹائل میں ہے، ٹیکسٹائل میں 0.79 ملین کی بائنگ کی ہے انڈیویجلز نے، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں بائنگ ان کی 0.20 ملین کی، اس کے بعد ڈیٹ مارکیٹ میں 0.18 ملین کی، اس کے بعد فرٹیلائزر میں 0.17 ملین کی۔ سب سے زیادہ سیلنگ جو ہے وہ فورن کارپوریٹس کی ہے، تو فورن انویسٹر کو اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ سیلنگ جنہوں نے کی ہے کمرشل بینکس میں کی ہے 2.58 ملین کی، میرے خیال سے انہوں نے زیادہ سیلنگ کی، جتنا سیل کیا کمرشل بینکس نے اتنا ہی اٹھا لیا۔ اس کے بعد ان کی سب سے زیادہ جو سیلنگ فرٹیلائزر میں ہے، اور ٹیکسٹائل میں فورن انویسٹر نے بھی بائنگ کی ہے، ٹیکسٹائل میں فورن انویسٹر نے بھی بائنگ کی ہے اور انڈیویجول نے بھی بائنگ کی ہے۔ تو چلیں آج اتنے فیبلیپی پہ گزارا کریں کیونکہ آج کسی اور کی کلاس لگ گئی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔